تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، یہ خوبصورت محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ صاحبزادہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب کے ارشاد پر میں بھی یہاں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، انسان دنیاوی ہنر جتنے مرضی بھی حاصل کر لے، دولت، عہدہ، تعلقات میں جتنی مرضی بھی وسعت پیدا کر لے، وہ اپنی زندگی کے اطمینان کے لیے، اپنی روح کے قرار کے لیے اور اپنے ذہن کی آسودگی کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ جو لوگ بہت لمبے چوڑے سفر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، یہ بھی سکون ڈھونڈتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے ان کے ارد گرد آسائشیں اور آسانیاں کرتے ہیں، یہ بھی آرام چاہتے ہیں۔ بڑے پیروں کے آستانوں پر جا کے لوگوں نے سکون کے لیے گئے، اطمینان کے لیے گئے۔ یہ محافل کا انعقاد، آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں کی فوٹو نہیں آئے گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے جن کو اسٹیج پہ جگہ نہیں ملے گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے جن کا نام ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اکثر جو لوگ زیادہ پیچھے بیٹھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ نئی جگہ ملے گی، کوئی ایسا خاص دنیاوی اور ذاتی فائدہ بھی نہیں، لیکن لوگ ہر روز محافل میں جاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، کچھ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں قلبی روحانی اطمینان حاصل ہو۔ زندگی سہم سی جاتی ہے، ایک کام کر کر کے بندہ تھک سا جاتا ہے، مختلف الخیال لوگوں سے ملاقات کر کے ذہن کئی دفعہ الجھ جاتا ہے۔ انسان ڈھونڈتا رہا کہ چلو کوئی جگہ ملے، میں کسی کو اپنا پیشوا بنا لوں۔ اب وہ جس کے پیچھے بھی گیا، جس کے پیچھے بھی گیا، اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آ گئی۔ سارے انسان جو تھے، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ساری محنت کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون کون؟ ایک تو صالحین، اللہ کے نیک بندے، ایک شہداء جن کے جذبات اتنے زیادہ گہرے ہوئے کہ جان ہی قربان کر دی اللہ کی راہ میں، ایک صدیقین، سچے لوگ، اور پھر جو سب سے بڑا درجہ ہے نا، جن کی زندگیوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، جو معصوم ہیں، ہر خطا سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہیں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ گروہ انبیاء ہے۔ ہم جب انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، رسولوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ جو رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ دائمی بھی ہے، وہ مضبوط بھی ہے، وہ قرار والا بھی ہے، وہ سکون والا بھی ہے۔ کسی بھی دنیا کے انسان کے پیچھے آپ چلیں گے نا، ویسے بھی غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، ان کی اطاعت مشروط ہوتی ہے۔ مشروط یعنی اگر شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو پھر مانا جائے گا،
یہ شرط ہے. اگر شریعت سے باہر نکلیں گے تو بات زور سے کہو نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی. بات کسی بھی شخص کی وہ مانی جائے گی جو دائرہ شریعت کے اندر ہے. جو دائرہ شریعت سے باہر ہے، غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے. حضور کی ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، کیونکہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے. کسی بھی شخص کے پیچھے بندہ چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں وہ کہتا ہے نہیں یار میں نے تو یہ سوچا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میرا تو یہ گمان تھا. کبھی بندہ مایوس ہوتا ہے، کبھی اچھا سوچتا ہے، کبھی بدگمان ہوتا ہے، کبھی کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے، کہیں کہیں کمزوریاں بھی نظر آ جاتی ہیں. رب نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. فرمایا تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک بارگاہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ. یہ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور تربیتی باتیں کر رہا ہوں. وہ کر رہا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے. مجھے نعروں والی تقریر بھی آتی ہے، شعر بھی کافی سارے آتے ہیں، سارے کام ہی ہو سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے مجمع بڑا ہو تو اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے، لیکن بات وہی کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو. آپ سے نہ داد کی طلب ہے نہ امداد کی طلب ہے، صرف اتنی طلب ہے کہ آپ غور کریں، کچھ تربیت کا معاملہ ہے. عزیز بھائی آپ غور کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ بہت بولا جاتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں. ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، کامل مکمل حضور کی زندگی نمونہ ہے، مکمل. دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں. آپ کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا دیں پھر بھی نہ کہیں سجدہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے، یار یہ کبھی اور لگ جاتی نا، کہیں نہ کہیں کمزوری آئی جاتی ہے. سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، کوئی شے مکمل ہے ہی نہیں. رب کہتا ہے میں نے تمہیں محبوب جو مکمل عطا فرمایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ، تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے. تم محبوب کا چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلیم دینا، اس پر غور کرو، اس رستے کے مسافر بنو، اس طرح کا نمونہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے. نبی پاک ویسے تو یہ آیت عام ہے، اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں، اللہ جزائے خیر دے. تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نہ آواز، ایکو بھی تھوڑی کم ہی رہے تو اچھا ہے. آپ حضرات توجہ کریں گے، ویسے تو یہ آیت عام ہے، پھر غور کریں آپ میری بات پر. لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے. حالات کس طرح کے تھے؟ ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے، ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے. گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے. جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے. جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ بار بار اپنا تعارف کرا رہا ہے اور بار بار اپنا ظاہر کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہے. گھبرا جاتے ہیں بڑی جلدی. یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر دیکھنا ہے، جس میں اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ انداز دیکھو میرے محبوب کا، یہ تمہارے لیے کامل نمونہ. آیت نازل کب ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی. جتنے کفار تھے قریش وہ سب ایک جگہ بیٹھے، سب نے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا. جب ادھر سے سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تو مدینہ شریف میں جن یہودیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ساتھ چلنے کا، وہ معاہدہ توڑ کے الگ ہو گئے. منافقین جو بڑے جھوٹے دعوے کرتے تھے وہ بھی الگ ہو گئے.
معاشی حالات اتنے کمزور تھے کہ صحابہ نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوک اتنی ہے، موسم سخت سردی کا، ہر طرف سے حالات، وہ دکھ کئی دفعہ کٹھے نہیں آ جاتے سارے، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو اے چپ چپیتے ہی آ جاندے نے، سارے کٹھے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سارے دکھ سارے غم کٹھے ہی۔ کافر سارے آ گئے، اندر جن سے معاہدہ تھا وہ توڑ گئے، بھوک شدت کی، موسم سختی کا۔ حضور نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا مشورہ دو بھئی مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کرنا مقابلہ ہی ہے۔ ہم تو اندر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کو دکھ سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی اس وہ، کیا کر لے گا بندہ؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے گا، باہر جا کے کہے گا جب بھی ملو روتا ہی رہتا ہے، یہ تو اس کے تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کیا ضرورت ہے؟ دکھ اللہ رسول کو بتائے جائیں۔ محبوب نے صحابہ سے کہا بتاؤ بھئی کیا کرنا ہے، سب نے مشورے دیے۔ مشورہ دینا چاہیے، ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں، کہندے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ بھئی تہاڈے کول مشورہ منگیا سی، حکم نہیں سی منگیا۔ یہاں تو پھر آپ سے کہا جاتا نا ذرا مینوں حکم کرے آجے، آپ کر دیتے۔ مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا خندق میں، حضور نے فرمایا نہیں بھئی، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، بڑے ہیں یہ بھی، حضرت سلمان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا کراس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، وہ خندق نہ کھود لیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ چلو جاؤ کھودو۔ فرمایا لاؤ نہ کئی، لاؤ نہ کدال، لاؤ نہ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی کریم خود ساتھ ملے، خندق کھودی گئی، بلکہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹتی تھی، حضور فرماتے مجھے دو نہ تھوڑا، میں توڑ کے دیتا ہوں۔ خندق کھودی، آگ جلائی، مقابلہ کیا۔ کتنے دنوں کی لڑائی تھی؟ کتنے دن کافر رہے؟ پورا 1 مہینہ۔ 1.5 گھنٹے میں ہمارا نوجوان تھک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی اتنی باتیں لوگ مجھے کرتے ہیں، اور میں نے کہا باتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یہاں تو باتوں کے پتھر بنا کے کندھے پہ رکھ لو، تھک جائے گا وجود، کمر ٹوٹ جائے گی، یہاں باتوں کا پتھر بنا کے پیر کے نیچے رکھو، قد اونچا ہو جائے گا۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، کسی نے لوگوں کی باتوں کے پتھر بنا کے پیروں کے نیچے رکھنے کہ کندھوں، باقی تو مخلوق کو جو زبان ملی ہے تو باتیں تو پھر ہوں گی۔ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ کو معافی دیتے ہیں، بات تو چلتی ہے تو چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں گے آپ، ان حالات میں 1 مہینہ پورا مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا کفار نے، کھجور کھا کے، پانی پی کے، خندق کھودنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، لوگوں کو سہارا دینا، تسلی دینا، اور مہینہ ڈٹے رہنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو سارے آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے تو غدار ہے، کہتا نہیں تو غدار ہے، کہتا تو نے ہمیں کہا تھا چلو، کہتا تو نے کہا تھا جیت جائیں گے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے وہ وہاں سے نکل گئے۔ میرے محبوب یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ رب نے کہا او ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہونے والے امتیوں ادھر آؤ نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ دیکھو میرے کریم کا طریقہ۔ ظاہری سہارے سارے چلے گئے، لیکن محبوب رب کے سہارے پہ یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ بہترین زندگی میں نا کچھ چیزیں ہم نے طے کرنی ہے، طے۔ ایک تو آپ توجہ کریں گے جی، ایک تو حضور کی سیرت مبارکہ میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے ہمیشہ مثبت رہنا، منفی نہیں ہونا۔ رسول کریم نا ہمیشہ مثبت رستہ اختیار فرماتے ہیں۔ حضور ہمارے ہاں نا مزاج منفی بڑا ہے، بڑا منفی۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کیا بڑی دور سے،
کہنے لگے آپ کا ٹائم چاہیے. میں نے کہا یار میں ان دنوں میں فارغ ہوں، جو آپ نے ٹائم کہا ہے میں آ جاؤں گا. کہنے لگے پیسے کتنے؟ یہ بھی بڑا وقت ہے نا. کہنے نہیں تسی ڈیمانڈ دسو. میں کہ تیرے کو جو نہیں پوری ہونی تو مفتی رہن دے گا، کیونکہ ہم اتنے لوگ ہے ہی نہیں کہ 40-50 ہزار میں بک جائیں. تو یہ کیا مطلب، آپ رہنے دیں، کوئی ہے بات کرنے والی؟ اتنا لو سٹینڈرڈ 40-50 ہزار کا. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور آپ یاد، میں نے ان سے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. کہنے لگے نہیں کچھ تو بتائیں، مروت بڑی ہو گئی. میں نے کہا یار آپ شرمندہ کر رہے ہیں، بس ٹائم ہے تو آ جائیں گے، جب نہیں ہے تو پھر معذرت ہے. انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں. میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں. تو پتہ مجھے جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ نے پیسے بھی نہیں لینے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ بتاؤ کیا جواب دیا جائے. سوچے منفی ہے نا، مزاج منفی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ کرو اس کا لالچ کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ مثبت سوچ کی بات کی. مثبت. آپ کبھی غور کریں نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کا مقدس گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی تھی. آپ کا دشمن آپ پہ فائر کرے اور آپ کہیں یہ اس کے پیسے ہیں ذرا سنبھال لو، ایسا ہوتا ہے؟ وہ جان لے رہا ہے اور آپ اس کے چند ہزار دینار کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، تلواریں، نیزے، برچھیاں لے کے حضور کو شہید کرنے معاذ اللہ. اور محبوب کیا فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اپنی. حضرت شیخ سعدی مہمان نواز بڑے تھے. یہ حضور کا فیض ہوتا ہے، اولیاء بھی مہمان نواز بڑے تھے. وہ پیسے لے لے کے اتنی لوگوں کو لنگر کھلایا کہ قرضہ چڑھ گیا. ایک دن وہ سارے بندے آ کے بیٹھ کے جن کے پیسے دینے تھے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے دو. اور حضرت سعدی کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کو کھلایا کچھ نہیں، روٹی نہیں کھلائی، چاہے کوئی نہیں آئی. وہ دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، ان کو کھلایا کچھ نہیں، مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے. ایک بچہ آ گیا، وہ چھوٹا سا کوئی چیز بیچ رہا تھا. چلو اسی پینڈو بندے اسی کھیل مرونڈا کر لینے ہیں، بکتا تھا نا دیہاتوں میں. وہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے. تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو، کچھ کھلایا نہیں. وہ سارا اس نے دے دیا. اس کا خیال تھا تھوک کا گاہک ملا ہے، وہ سارا اس نے کھلا دیا. تو کہنے لگا حضور پیسے. فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ سارے پیسے لینے آئے ہیں، بیٹھ ان کے بیچ، ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل ہی جائیں گے. وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میں تو یتیم ہوں. حضرت پریشان ہوئے، بندوبست کرنے لگے، دعا دینے لگے. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نذرانہ لے کے آیا، اس نے ڈھیر سارے پیسے پیش کیے. حضرت شیخ نے وہ اٹھائے، سب میں بانٹے، اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل تحفہ بھی دیا. ایک بندہ بڑا سیانہ تھا، وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندوبست ہوا، آج کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ ہے. یہ سوچوں کا یار، ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں. ایک منٹ اس نے گھور کے دیکھا ہے جی، وہ میں نے خود سنا ہے جی، فلانے نے مجھے بتایا ہے جی، وہ کہہ رہا تھا جی، پکی بات ہے جی. ایک منٹ میں منفی. اتنی مثبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ روڑے مار کے سو جاتے تھے، اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے، انہی کی ہدایت. وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے، اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جا، اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا. ان کا ایک پیسہ بھی ضائع. مثبت ہو جائیں زندگی میں، مثبت ہو جائیں. کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں، ذہنی قرار آئے گا. ہم اتنا منفی سوچتے ہیں
آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا. وہ جی ابا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسے جو زیادہ کماتا ہے. باپ کے بارے میں، وہ خدا کے بندے ماں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں سوچے مثبت. قربان جاؤں، میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. یہ مسلم کے لفظ ہیں. اچھا سوچے، زندگی میں مثبت رہیں. کبھی بھی جب بڑی تکلیف دی تھی نا احد میں کفار نے، دانت شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، اس موقع پہ بھی کہا نا حضور دعا کریں. پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ بندہ کہتا نہیں یہ بچہ ہے اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اسے ابھی پتہ نہیں بچہ تو ہے. حضور کا یہ انداز ہے. محبوب فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. انہیں ایک تو مثبت ہو. دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. یک طرفہ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو، خیر خائی یک طرفہ، دو طرفہ نہیں. دو طرفہ تجارت ہوتی ہے، نیکی ہوتی یک طرفہ ہے. جس نے کہا نا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا، یہ نیکی نہیں کر رہا، یہ تجارت کر رہا ہے. جس نے کہا نا میں تبلیغ کروں گا تو میری واہ واہ کرنا، میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا، میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بلے بلے، یہ تو تجارت ہو گئی. نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں. کسی موقع پر رسول کریم نے کسی سے کسی اجر کا سوال، کوئی اجر نہیں، بالکل نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجر کا تم سے سوال نہیں. خیر خائی، سب کا بھلا، اچھا سوچنا. اور کسی بندے کا سب سے زیادہ اچھا سوچنا یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. حضور ایک ایک شخص کی فکر کرتے کہیں یہ جلایا نہ جائے، عذاب میں نہ آ جائے. ایک ایک بات بتاتے. حضور فرماتے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی ایک بندے نے، تو پتنگے آ کے گرتے تھے. پتنگے، وہ انہیں روکتا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جل جاؤ گے. فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں. جدوجہد کرتے نبی پاک. حضور لوگوں کے اصلاح عقائد کا کام کرتے، انہیں دعوت دین دیتے، انہیں کہتے آ جاؤ آ جاؤ. کوئی بڑا دشمن بھی آتا نا، بڑا، حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے. نبی کریم نے بڑے آنسو بہائے چچا کے لیے. لیکن جب ان کو شہید کرنے والے جناب وحشی نے آ کے کہا نا حضور میں کلمہ پڑھوں تو معافی ہے، تو مقدس گردن حضور نے اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تو پڑھ کلمہ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. اللہ کے بندے یک طرفہ نیکی، یک طرفہ بات ایک ہے، خیر کرنی ہے ساری زندگی، خیر کرنی، عمر بھر بھلا کرنا ہے. یہ مزاج بنا لو. میں آپ سے صحیح کہتا ہوں، ہم نا مخدوم بن گئے. ہر بندے کا تھوڑا بہت پروٹوکول ہے. جس کے 3 شاگرد ہیں وہ بھی کہتا ہے جوتا کوئی اور اٹھائے نا کبھی میرا. جس کا 1 ملازم ہے وہ بھی کہتا ہے کبھی دروازہ کوئی اور ہی کھولے نا. جس شخص نے ڈرائیور رکھ لیا ہے وہ اب گاڑی کا دروازہ بھی کھولنے کو تیار نہیں. ہم نا بوجھ بننے لگی طبیعتیں. ہم لوگوں کے اوپر اعصاب پر اعصاب شکن مزاج بنانے لگے. حضور نہ پیار کرتے، نبی کریم محبت کرتے. دیکھو کائنات میں سب سے زیادہ جن پر لوگ فدائی ہیں وہ میرے نبی پاک ہیں. لیکن حضور کا طرز پتہ کیا ہے؟ حبشہ سے مہمان آئے، حضور نے ترکی خیمہ لگوایا اور خود حضور کھانا لے کے جاتے، انہیں کھلاتے، پیار کرتے. صحابہ نے عرض کی حضور ہم جو حاضر ہیں ہمیں حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے نہیں، جب میرے صحابہ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے بڑی محبت کی تھی. اس کا مطلب ہے جو صحابہ سے پیار کرے حضور اس سے پیار کرتے ہیں. نبی پاک اس سے محبت کرتے، حضور اس سے پیار کرتے، رسول کریم اس سے محبت کرتے. عزیز یاد رکھ، یک طرفہ نیکی، پیار کریں. سنے نہ دکھ والدہ کا بھی، والدہ کیا سنانا چاہتی ہیں. بیٹھے نہ ابا جی کے پاس، پوچھے نہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بیوی صبح سے انتظار کر رہی ہے، اس کو رات کو کچھ باتیں آپ سے کرنی. اسی کہنے سارے سے آپ میرے لیے نہیں.
سنیں اس کی بات، وہ کیا کہنا چاہتی. اپنے ملازم کی دو باتیں. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بندہ ان کے پاس آ گیا، اس نے بڑی باتیں سنائی اور وہی باتیں، میرا بیٹا پہلے ٹھیک تھا، حالانکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا ٹھیک. جو گڑبڑ ہوتے ہیں اللہ خیر کرے، وہ شروع سے گڑبڑ ہوتے ہیں، چلو بعد میں نام بہو کا لگ جاتا ہے. اگر ٹھیک ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں کرتا. اس نے کہا جی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے یہ. اس نے کافی، اور وہ کراس کوشچن بھی کرتا. حالانکہ بزرگوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اسے سننا چاہیے، لیکن وہ بات ٹوک بھی دیتا. جب وہ چلا گیا کتنی دیر کے بعد، حضرت نے تسلی بھی دی، تعویذ بھی دیا، دم بھی کیا، دعا بھی مانگی، وہ چلا گیا. ایک عالم وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور آپ کو اتنا کام کرنا ہوتا ہے، فتوے لکھنے ہوتے ہیں، اتنے مسائل بتانے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کا کوئی بزرگ آئے تو میرے ذمہ لگا دیا کریں. پتہ ہے میرے حضرت کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے اس نے تم سے مطمئن نہیں ہونا تھا، میرا مرید تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، آج وہ دکھ سنا گیا نا، رات کو سکون سے سو جائے گا. میرا کیا بگڑا ہے؟ ذرا نیند اچھی آ جائے. میرے بھائی آپ غور کریں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، او دوستو، ابا جی کو نرے پیسے نہیں چاہیے، وہ تیرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو کبھی ٹیلی فون کر کے کہے کہ ابا جی آج روٹی نہ کھائی ہو، میں آواں گا تو کٹھے کھاواں گے. وہ چاہتے ہیں کہ تو ان سے چھوٹے چھوٹے مشورے کرے، تو ان سے پیار کرے. وہ تیرے اوپر غصہ کرے تو تو آگے سے کہے بسم اللہ اور کرو، آپ نے مجھے نہیں کہنا تو اور کس کو کہنا ہے. ان کا دل کر رہا ہے، ماں منتظر ہے. اور 3 گھنٹے یاروں کے ساتھ گپ شپ لگانے والے تیرے پاس 3 منٹ کیوں نہیں بہن کو فون کرنے کے لیے؟ وہ انتظار کر رہی ہے پردیش میں. اس نے تو خامد کو بھی بتانا ہے کہ میں کو لوارث ہاں، اے تک نہ میرے پائی دا فون. اس نے تو اپنے کب اونچا کرنا ہے، اور تو کہاں مست ہو گیا ادھر ادھر کی مووی دیکھنے میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھو انسان تو انسان رہے، یہ دیکھنا یارو اسے بھولنا نا. یہاں نا میرے محبوب کے یہاں آ کے چڑیا بیٹھ گئی، چڑیا. اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کی. محبوب فرمانے لگے او کس نے بچے اٹھائے ہیں اس کے؟ کام گھونسلے تک گیا تھا. اور دیکھو روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، او ایک پہ سن دے کروڑا دیا بولیاں. اور امام کہتے ہیں اللہ بواہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے. حضور علیہ السلام نا ہر ایک کی، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے تھے ہمارا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی کام حضور کرتے، یک طرفہ نیکی. یہ تجارت چھوڑ دو، ہمارے ہاں رواج ہے حقوق مانگنے کا، ہر وقت حقوق مانگو. اور بھئی حقوق مانگنے چھوڑ دو، حقوق دینے شروع کرو، دینے کا مزاج بناؤ، دینے کا. کوئی میرے ذمہ جس کے ہے میں سب کے دوں گا، اور اگر کسی نے میرے نہ ادا کیے تو میں رب سے اجر لے لوں گا. یک طرفہ نیکی، ایک تو سوچ مثبت، دوسرا نیکی. اور کس طرح کی نیکی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیں دین ہے کیا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن کچھ لوگ میری طرح پگڑی اور داڑھی والے ہو جائیں تو مکمل دیندار ہو جاتے ہیں پورے. وہ کہتے ہیں میں تو شرعی ہوں، فلانا غیر شرعی ہے. اتنی جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر جا. نرا مسواک کرنا ہی سنت نہیں. حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی وہ تو سچ بولنا ہے، وہ تو امانت دار ہونا ہے، صادق اور امین ہونا پہلی عطا ہے جو دنیا میں آئی تھی. تو دیکھ تیری باطنی کیفیات یہ بھی ضروری ہے، دینی لبادہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو قید نہ کرے. اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے، معاملات کا بھی. نہ سمجھ آئے تو حضرت عمر کا فرمان عرض کرتا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضرت عمر سے فلانا بندہ بڑا نیک ہے، فلانا بندہ بڑا نیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہ نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا لین دین کی ہے؟ حضور نہیں. تو فرمایا میری نمازیں دیکھ کے تعریف نہ کر. یہ حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے.
یہ حضرت عمر نے کہا، اور یہ جو کہنے لگا ہوں یہ پھر بابا بلے شاہ نے کہا۔ وہ کہنے لگے تسی اج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو اوے نفلا نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ زندگی میں جو چیزیں ترجیح رکھتی ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر کریں، چند ایک چیزوں کو طے کر کے تو کہنا معاملہ ختم ہو گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں ہر محفل میں جانے والے بندے سے کہنا جو ہر محفل میں ہوتا ہے اور اس کو سارا پتہ ہے کیڑا نات نہ کنے پیسے لیتا ہے، یہ بھی اس نے، او بھائی پہلے دیتے ہو پھر بدنامی کرتے ہو، اگر کسی کو دے لیے ہیں تو پھر پردہ پوشی کر لو، دیتے ہو پھر شور بھی مچاتے ہو، مارکیٹ بناتے کیوں ہو؟ یہ بکنے والوں نے نہیں بنائی، خریدنے والوں نے بنائی ہے، تم نہ خریدتے وہ نہ بکتے، خود بناتے ہو خود ہی مذاق بھی بناتے ہو۔ اتنی محفل میں جانے والے بندے سے پوچھے نا جناب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، کہتے تسی دعا کرو میرے لیے، میں کہ باقی سارے کام تو بغیر دعا تو ہی کر لینا ہے، نماز دی باری دعا کریے تیرے لیے، حد ہو گئی نا، باقی صاحب دکان دعا کرا کے کھول دے ہو، بینک چو پیسے لین دعا کرا کے جاندے ہو، یہ سارے کام بغیر دعا کے، اور نماز کا کہ میں میرے لیے دعا کرے، کمال ہے بھائی۔ ترجیح دیکھیں چیز کی ترجیح کیا ہے۔ حضرت تمیم داری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، بھلا کر کسی کا۔ حضور نے بھلا کیا، حضور نے کرم کیا، نبی پاک بھلا کریں گے، یہاں بھی کیا ہے، محشر کے میدان میں بھی کریں گے، میدان محشر میں بھی۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، بھولنی نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے، میرا ممبر خالی ہوگا سب سے زیادہ شانوں والا، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا سب نبی ممبروں پہ ہوں گے اور میں سجدے میں ہوں گا، یا اللہ معاف کر دے انہیں، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ حضور قیامت کے دن بھی احساس کریں گے، احساس کریں گے۔ چوتھی اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا نفرتوں سے لوگوں کو بچایا ہے۔ بدعقیدہ سے نفرت کریں گے، بد مذہب سے نفرت کریں گے، ذاتیات کے لیے نفرت اور تصادم نہیں کریں گے۔ نفرت انگیزی، بدگمانی اور مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جس میں آہستہ آہستہ سب کے لیے سخت ہو جانا، ہمارے دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر، جو چھوٹا بچہ کبھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، آپ اس سے پوچھیں نا بیٹے بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ نیرا یہ نہیں کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا، وہ کہتا میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا۔ یہ دو باتیں بچپن میں اسے یاد ہیں، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے نا پھر اسے ایک بات یاد رہ جاتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، دوسری وہ بھول جاتا ہے، میں نے بتانی نہیں کون سی ہے دوسری کو۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اسے بھی بات یاد آتی ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کو مفت دوائی دیتے ہیں وہ قدر نہیں کرتے، اگر ایسے چیک اپ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہی چھوٹا ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ ایسا جو نیا نیا بھرتی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں انصاف کروں گا، میں عدل کروں گا، دیکھنا میں کس طرح لوگوں کی دہلیز تک خیر پہنچاتا ہوں۔ پھر وہ بعد میں کہنا شروع کر دیتا ہے جی لوگ تو جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، 1 لاکھ ان کا گم ہوا ہوتا ہے 5 لاکھ درج کراتے ہیں، چھوڑو بھی بندے غلط ہے، بدگمان ہو جاتے ہیں، سوچیں اور طرح کی ہو جاتی ہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، ہم ہیں رسول اللہ کے ماننے والے، ہم نے اسوہ حسنہ نبی پاک کا اپنانا ہے، ہمیں ہمارے رسول نے ایک اصول دیا ہے، وہ اصول کبھی نہ بھولنا۔ ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے محبوب نے کہا ہے نیکی بندے سے کرنی ہے،
پر نظر رب رسول پہ رکھنی ہے. جب اس انداز میں نیکی ہوتی ہے تو پھر بندہ لوگوں کی بے وفائی سے پریشان ہوتا ہی نہیں. کوئی خیر کرے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو بدگمان نہیں ہوتا. ہمارا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل کو سخت کر لیتے ہیں، طبیعت سخت ہو جاتی. سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ تھے، اللہ نے انہیں توفیق دی، مسلمان ہو گئے. یہ قبیلہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا تھا. حضرت سمامہ بن اسال جب عمرہ کرنے کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد مکے گئے تو انہوں نے تانے دیے کہ سنا ہے تو بھی باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے. سمامہ ناراض ہوئے، کہنے لگے ختم ہو گئی بات، اب تمہیں غلہ نہیں ملے گا، جہاں سے مرضی لے لینا. چڑھ جاتا ہے نا بندہ بعض اوقات. یہ بات تو کر بیٹھے، پھر خیال آیا اتنی گندم ہم لیں گے کہاں سے، وہ تو ناراض ہو گئے. حضور سے دشمنی ہے معاذ اللہ، تلواریں لے کے جاتے ہیں، جنگیں کرنے جاتے ہیں، پر دل میں پتہ بھی ہے کہ محبوب نفرتیں نہیں پالا کرتے، عداوتوں کا مزاج نہیں. چھپتے چھپاتے ایک بندہ مدینہ شریف حاضر ہوا، عرض کی حضور وہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے، پر آپ کے غلام نے گندم بند کر دی ہے. کچھ لوگ صفے معاف کر دیتے ہیں پر کچھ صفے پلٹتے ہیں پیچھے سے، وہ تو پتہ ہی نہ کیا اندر سے. اب تو آیا نا ٹھکانے پہ، سمجھ آ گئی نا، عقل آ گئی نا. محبوب نے صفحہ پلٹا نہیں، کوئی بھی خط لکھا، اور میں سمامہ پہلے تو مرضی سے دیتا تھا، تو اپنے نبی کے حکم سے دیا کرے گا. اچھا گمان، نفرت سے بچنا، تعصبات سے بچنا. ہم حق پرست نہیں ہوتے، ہم گروہ پرست ہوتے ہیں. پتہ لگ گیا بھی ساڈا منڈا لڑ پیا ہے، بندوقیں لے کے گنے لے کے نکل گئے، بیٹا بیٹھ جاؤ اللہ آپ کو خوش رکھے، ڈنڈے لے کے چلے گئے. کبھی کسی نے جا کے پہلے تحقیق کی ہے کہ غلطی ہمارے بچے کی ہے کہ سامنے والے کی ہے؟ کیونکہ ہم گروہ پرست ہیں، حق پرست نہیں. حق پرست ہوتے تو پھر وہ ڈنڈا چلتا، لیکن اگر اپنے بیٹے کی غلطی ہوتی پھر اپنے بیٹے پر بھی. لیکن ہم نے مزاج غلط بنایا ہے. تعصبات سے نکلو، ان چیزوں سے باہر آؤ. اگر ہمارے ذہن میں مائنڈ سیٹ میں تعصبات نہ ہو، نفرت نہ ہو، تو زیادہ لوگ نہیں تھے سیلاب والے، زیادہ نہیں تھے دوستوں. 2-2.5 کروڑ بندہ ہو بھی تو 20 کروڑ سنبھالنے والا ہو تو فرق کیا پڑتا ہے. لیکن میں کیسے آپ کو عرض کروں، کسی کے بستر پر نیند نہیں آتی تو جو 2 مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے. حضور کی امت سے پیار کرو گے، نبی پاک تم سے پیار کریں گے. ہم نے لیول اس طرح کا سیٹ کیا ہے کہ میرے بچے ہیں تو یہ جو گلی میں گھوم رہا ہے اور کسی کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے، یہ کسی کا بچہ ہی نہیں. تیرا بچہ جو صبح بڑے اسکول میں چلا گیا وہ تو بچہ ہے، اور جو گرمیوں میں بس کے پیچھے پانی کے گلاس لے کے بھاگ رہا ہے وہ کسی کا بچہ ہی نہیں. نفرت انگیزی، تعصبات، اپنے دلوں میں اپنے لیے خیر کا جذبہ رکھنا اور دوسرے کے حق میں نظریہ اور رکھنا، یہ حضور کی سیرت نہیں، یہ نبی کریم کا طریقہ نہیں. حضور کے پاس تو حاتم تائی کافر کی بیٹی بھی آئے، حضور چادر دے، کوئی کہ حضور یہ تو پاک چادر ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا چپ کر جاؤ، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے. تو نفرت نہیں کرنی، محبت کو فروغ دینا ہے. اتنی میں نے تقریر کی تھی، پھر اس کو دہراتا ہوں ایک دفعہ. میں لمبی تقریر کرتا نہیں، آج شاہ صاحب نے مجھے کہا ذرا لمبی کرنا، تو سادات کے لیے بھی میں نے اسپیشلی کوٹا اپنے دل میں رکھا ہوا ہے. مان جاتے ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ میں. سید کا ہمیشہ ادب کرے، شرط یہ ہے کہ وہ سید عقیدہ ہو، وہ سید عقیدہ ہو، اس کا ہمیشہ احترام کریں. آپ حضرات غور کریں گے، ایک تو ہم نے حضور کا طریقہ اپنانا ہے تاکہ ہمیں سکون ملے. 3 باتیں میں نے اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. بدگمان نہ ہو، سوچ اچھی رکھیں، مثبت رہیں زندگی میں. آپ مثبت رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. دوسری بات، نیکی یک طرفہ کرنی ہے. نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ تو کر پھر اس کے بعد میں کروں. اور تیسری بات، نفرت نہیں، تعصب نہیں، گروہ پرستی نہیں، حق پرستی، پیار، محبت، وابستگی. اتنے سارے آپ لوگ آئے وہ دور تک. شاہ صاحب کی محنت بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے. دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو خلوص عطا فرما، اور ان میں جو تیرا نیک بندے بیٹھے ہیں نا
اس کا صدقہ ہمارے دل بدل دے، کیفیات تبدیل کر دے اور ہمارے دلوں کو، روحوں کو اور ذہنوں کو رسول کریم کی غلامی عطا فرما دے۔